سوسائٹی کے ایشوز ہیں، بے شک وہ مینٹل ہیلتھ ہے، سیکشول ہیلتھ ہے، میوزک ہے، خواتین کا بزنس میں آنا ہے، تو یہ والی گفتگو کو ہم ریفرنس پرانا کیوں نہیں دیتے یا کیوں نہیں لے کے آتے؟ کئی وجوہات ہیں اس کی. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ عالم جو روایت سے جڑا ہوا ہے وہ اپنی روایت کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، جو روایت کے ساتھ ساتھ جدیدیت کو بھی دیکھتا ہے اور وہاں سے بھی چیزیں لینے کی کوشش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الحکمت دالت المومن ان وجدہ التقطہ، کہ حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے اسے ملے وہ لے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایون بعد میں بھی ایک عرصے تک خواتین مساجد میں آ کے نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن آپ بر صغیر پاک و ہند میں مساجد کو دیکھ لیں، وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے. جہاں تک خواتین کے انٹرپرینیورشپ کی بات ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مضاربت کی بنیاد کے اوپر کاروبار کیا اور لوگوں کو مال دیا اور نفع میں سے اپنا حصہ لیا کیا. تو یہ تمام چیزیں مثال بنتی ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمل کرنے کے لیے آپ کو ول چاہیے، اور وہ ول آپ کو روایت میں نہیں ملے گی، وہ ول آپ کو ملے گی جدیدیت کے ساتھ جو لے کے چل رہا ہے چیزوں کو اور لوگوں کے لیے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے، بنیادی طور پر میں نے شروع میں بات کی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل اب نہیں ہیں، شروع میں تھے اب ختم ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، اب سے زیادہ ہیں، بلکہ زیادہ ہیں. اچھا بھائی، اس میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم صحیح جو جورسٹ تھے اسلام کے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کے کام کے طریقہ کار کو دیکھیں، تو وہ آنے والے مسائل کی پیش بینی کیا کرتے تھے، فور کاسٹ کیا کرتے تھے کہ یہ آئندہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا، اور اس فور کاسٹنگ کے نتیجے میں اس مسئلے کا حل بھی دیا کرتے تھے کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو پھر ہم اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں. اچھا، اس طرح کے جو سوچنے کا عمل ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اندازے کی فقہ ہے، فقہ تقدیری کا. ایسی فقہ جو کہ آئندہ کے مسائل کو اس انداز سے بیان کر رہی ہوتی ہے، اسے فقہ تقدیری کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں صورتحال یہ کہ ٹیچر بتانے کی کوشش کرے یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ سیکس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور جب ہم لفظ سیکس بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایک ہی کام ہوتا ہے سیکس، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. حالانکہ سیکچول ہیلتھ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے کئی اسپیکٹ ہیں، اور جس کے اندر سیکس ایک چھوٹا سا اس کا حصہ ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو بہت میننگ فل ہیں اور بہت براڈ سینس کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ والدین کے بعد ٹیچرز کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے بعد بنتی ہے معاشرے کی ذمہ داری، جو آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں. لیکن پہلے دو اگر طبقات صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو سر انجام دے لیں گے تو پھر ہمیں آگے جانے کی ضرورت اس طریقے سے نہیں ہوگی. اور ہم معاشرے میں جو بگاڑ دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل کے اندر، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو تربیت کے مراکز تھے، جگہ تھی، اب ویسی نہیں رہی ہیں. اچھا، پھر ایک اور بھی ہے معاملہ، جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اب وہ ایک بڑے بھرپور فیملی سسٹم سے سنگل فیملی سسٹم کی طرف منتقل ہو چکا ہے. پہلے چچے تائے اکٹھے رہتے تھے، دادا دادی ساتھ ہوا کرتے تھے، اس کی وجہ سے بڑا فرق پڑتا تھا، چیزیں بندہ سیکھتا تھا. 15-20 افراد رہتے ہیں تو بندہ سیکھتا ہے چیزیں نا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں، لیکن اب جب سے یہ سنگل فیملی سسٹم رہائش کا آیا ہے جہاں پہ بڑا کوئی نہیں ہے، اب مجھے بتائیے، جس فیملی کے اندر باپ نے بھی جاب پہ جانا ہے یا کاروبار پہ جانا ہے، ماں نے جاب پہ جانا ہے، اور بچوں نے ڈے کیئر سینٹر کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے، تو وہاں پہ کون ان کو بتائے گا، کون ان کو سکھائے گا؟ پھر ٹائم کی بھی بڑی کمی آ جاتی ہے، اور وہ وقت جو سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے
ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ تھکے آ رہے ہیں 5 بجے کے بعد 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد کس کا دل کرتا ہے کہ وہ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی بچوں کے ساتھ پھر ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں, اور جو تبدیلی ہے یہ وہی تبدیلی ہے جو 50 سال پہلے ہم نے ویسٹ میں دیکھی ہے. تو وہی تبدیلی ہم اپنے ہاں بھی محسوس کر رہے ہیں, خاص طور پہ شہروں کے اندر.